ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی. آخر کار وہی ہوا اور جس بات کا خدشہ بھی تھا. وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنازوں کی موجودگی میں کوئٹہ نہیں جائیں گے. اگر ہزارہ برادری کے لوگ اپنے مقتولوں کے جنازے دفن کر دیں تو وہ آج ہی کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، جبکہ اس بات کا جو رد عمل ہے وہ بڑا خطرناک آیا ہے. اب شیعہ علماء کونسل نے بھی اس احتجاج کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا ہے. میری کوئٹہ میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ انہیں بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم ان کے اوپر بلیک میلنگ کا الزام لگا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو انصاف کے لیے بیٹھے ہیں اور انصاف کے لیے ہی ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئیں، ہماری بات سنیں، ہمیں پرسہ دیں، ہمارے ساتھ تعزیت کریں. لیکن اب جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی انا اس ریاست سے بہت زیادہ بڑی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ توہم پرستی ہے. 2-2.5 سالہ تاریخ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کسی بھی جنازے کے اندر شریک نہیں ہوتے. شاید جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں ان کے جو موکل ہیں، ان کے جو پیر ہیں، انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ جنازے کے اندر شریک ہوں گے تو آپ کی حکومت کو شدید خطرات پیدا ہو جائیں گے. لیکن حکومتیں جو ہیں وہ جادو پر نہیں چلتی، حکومتیں وظائف کے اوپر نہیں چلتی، حکومتیں کارکردگی کے اوپر چلتی ہیں، حکومتیں گورننس کا جو ہنر ہے اس کے اوپر چلتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ وہ بالکل عاری ہیں. وہ جب بھی آپ دیکھیں کسی بھی جلسے میں ہو اپنی جو انگوٹھی ہے اس کو گھماتے رہتے ہیں. شاید ان کا پتھروں پر اتنا یقین ہے اور جو عوام ہے ان کی طاقت ہے، جو عوام کا اقتدار ہے اس کے اوپر انہیں اتنا یقین نہیں. میں چند مثالیں آپ کو یہاں گنواتا ہوں، اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے جائیں گے. ہمارے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. آج جو سب سے پہلے میں بات کروں گا وہ ہے نعیم الحق کی. نعیم الحق پاکستان تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے قیام کے ساتھ ہی ان کے ساتھ چلے تھے اور مرتے دم تک میں ان کے ساتھ شریک رہے. عمران خان کی جتنی بھی سیاسی غلطیاں ہوں، جتنے بھی سیاسی بلنڈر ہوں، انہوں نے ہر موڑ پر، ہر محاذ پر عمران خان کا دفاع کیا اور آخری دم تک اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہے. جب نعیم الحق کے انتقال کی خبر آئی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وزیر اعظم شاید کراچی جائیں گے اور ان کی جو تدفین کے حوالے سے آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کریں گے. اس سلسلے میں میڈیا نے ان دنوں خبریں بھی جاری کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہاں نہیں گئے. بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل خانہ کو پی ایم ہاؤس بلایا گیا، وہاں وزیر اعظم نے ان کے ساتھ تعزیت کی. اگر انہوں نے کوئی مدد بھی کی تو یہ ان کے اوپر احسان نہیں کیا. نعیم الحق کا ان کے اوپر بہت بڑا احسان تھا. جب آپ سیاسی جدوجہد کے اندر آپ کی تمام نالائکیوں کا دفاع کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے قیادت کے اوپر کہ جب آپ مر رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، تو ان آخری رسومات کے اندر وہ شریک ہو. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کے بیٹے کا جب ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو دوسرے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری جنازے میں شریک ہوئے. یہ اصل میں آپ میسج دیتی ہے قیادت اپنے ان کارکنوں کو، اپنے ان لیڈروں کو کہ زندگی کی خوشیوں میں اور دکھوں میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں.
لیکن عمران خان ان تمام روایات سے بالکل ہمیں عاری نظر آتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اقتدار میں آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ہماری 2 بار ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ہم جب سارے دوست بیٹھے ہوئے تو اس وقت عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جانماز بچھائی، نماز پڑھی اور اس کے بعد آئے، ایک ایک سے ملے اور اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن دوسری بار ہماری حیرانی کی حد نہیں رہی اس وقت جب ہم ان کے ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو خان صاحب آئے، سارے دوست جو ہیں وہ حسب روایت اپنی نشستوں کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ وہ آئیں گے اور ایک ایک بندے سے مصافحہ کریں گے جو جس طرح روایت ہوتی ہے، لیکن خلاف توقع وہ آئے اور اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دن ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ یہاں کی جو روایات ہیں ان کی کبھی پاسداری نہیں کرتے، اور وہ ان کی خود جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ روایت پسند آدمی نہیں ہیں، اپنے ہی مزاج کے بندے ہیں۔ موڈ میں آئے تو مصافحہ کر لیا، ہاتھ ملا لیا، موڈ میں آیا تو چارپائی پر بھی بیٹھ گئے، موڈ میں آیا تو جہاں جی چاہا لیٹ گئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کی جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن ہماری روایت میں یہ واضح ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نہ صرف دروازے پر جا کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بات چیت کا جو سلسلہ ہے یا جو ایجنڈا طے ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ بات آگے بڑھتی ہے، لیکن عمران خان صاحب ان ساری باتوں سے جو ہیں وہ ماورا ہیں۔ دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ ثانیہ سائیوال ہوا، اتنی بے دردی سے ایک خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم سب لوگوں کو یہ امید تھی کہ وہ جائیں گے سائیوال اور ان لوگوں کے ساتھ تعزیت کریں گے، ان کو انصاف کی یقین دہانی کروائیں گے، لیکن باتیں ساری ہماری الٹ ثابت ہوئیں، اور وہ ایک دن لاہور گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ثانیہ سائیوال کے متاثرین کو بلایا، ان کو معاوضہ بھی دیا، ان سے باتیں کی، لیکن انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ان کے ساتھ جو ریاستی اداروں کی جانب سے اتنی زیادتی کی گئی تھی، سرے بازار گولیاں مار کر بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے پاس وہ تعزیت کرنے نہیں گئے، اور انہوں نے وہی اپنی اصلیت دکھائی، ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ تعزیت کی۔ ہماری گاؤں دیہات کی روایات میں اس طرح کا جو عمل ہے وہ انتہائی ناقابل تصور ہے، لیکن اس کو جو ہے آپ سمجھیں کہ بے عزتی کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے کراچی جانے والی ایک پرواز میں 80 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کراچی جائیں گے، جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ تعزیت کریں گے، لیکن اس بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس حادثے کے نتیجے میں ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ اتنا غلیظ اور اتنا گھٹیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کے اوپر دنیا بھر میں پابندیاں لگ گئیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن ہزارہ کا جو واقعہ ہوا ہے، ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، ان کے 10 کے قریب لوگوں کو ذبح کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ لوگ وہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان جو خود قومی اسمبلی میں ایک بار کہہ بھی چکے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو کہے کہ تم مجھے بلیک میل کرتے ہو، تم اپنے جنازوں کو دفن کر دو تو میں آؤں گا، تو آپ ان کی ذہنی صفاقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے قوم سے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ ریاست وہی چل سکتی ہے جس کے خمیر میں رحم ہو، اور آج جس صفاقیت کا، جس بے رحمی کا انہوں نے اپنے الفاظ میں اظہار کیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ عوام کے لیے ان کے دلوں میں کتنا درد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کو شاید اس تکلیف کا اندازہ نہیں کہ 6 بہنوں کا ایک بھائی جس کا جنازہ وہاں پڑا ہوا ہے، اور ہر لیڈر کو، ہر آدمی جو وہاں آتا ہے تعزیت کرنے کے لیے، ان کو وہ کہتی ہے
کہ ہمارے گھر میں اب کوئی مرد نہیں بچا کاندھا دینے کے لیے، ہم اپنے بھائی کو ساری بہنیں کندھا دیں گی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کیسا آدمی ہے یہ۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہمارے ان اداروں پر جو ان کو یہاں لائے، شاید ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا رحم ہو، وہ اس کو کہیں کہ وہ کوئٹہ جائیں، لیکن جو ہزارہ کے لوگ ہیں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے جنازے نہیں دفنائیں گے جب تک وزیر اعظم یہاں نہیں آتے۔ اب ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں یا تو ان کو وزیر اعظم بدلنا چاہیے یا ہمارے وزیر اعظم کو اپنے نجومی بدلنے چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔